خلاف پیغمبر کا سیرہ گزیر کہ ہرگز بمنزل لقاء رسید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن وہ بدعات اور خرافات ہیں جن میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے ماسوا گناہ کو بخش دے گا جس کو چاہے گا۔ اور جو شخص خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کی تو مردود اور ناقابل قبول ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا کہ فساد کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا۔ نائب صدر احترام معزز سامعین کرام، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعات و خرافات کا تذکرہ کروں یا ہماری شرکیہ پر روشنی ڈالوں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا جاتا ہے، تو کہیں بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے۔ دوستو، آج کا انسان شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکنی تھی، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہیں۔ مشکل کے وقت پیروں، پیغمبروں، اماموں اور شہیدوں اور فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے، اولاد کا سوال ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، بلا مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی سالار بخش نام رکھتا ہے، کوئی مدار بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارے سفارش اور وکیل ہیں۔ مگر افسوس افسوس اس حماقت پر، جبکہ قرآن پاک میں ڈنکے کی چوٹ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ پھر وہ پیغمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کے محتاج، ملائک اور فرشتے خدا کے محتاج، غرض یہ کہ ہر چیز خدا کی محتاج۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر۔ اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہا ہے یہ بتایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ہمہ وقت ہر چیز کی آپ کو خبر ہے۔ عجیب بات ہے، یہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ یاد رکھو، ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، ہمہ وقت ہر چیز کی خبر رکھنا، دور ہو یا قریب، اندھیرے میں ہو یا اجالوں میں، آسمان میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندروں کی تہ میں، دوستو یہ سب اللہ کی شان ہے۔ مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، بیمار کرنا، مرادیں پوری کرنا، دوستو یہ سب اللہ کی شان ہے۔ رکوع سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس کے نام پر مال خرچ کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اس پر غلاف ڈالنا، اس کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ بزرگان دین کے مزاروں پر ہر سال متعین تاریخ میں عرس ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہے، گاجا باجا ہوتا ہے، بس نہ پوچھے طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ڈھونگ رچایا جاتا ہے، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو جشن مت بناؤ۔ اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے اپنی قبر کو جشن منانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کی قبروں کو جشن کیوں کر منایا جا سکتا ہے؟
اللہ اور اس کے رسول نے تو قبروں کو عید اور جشن منانے سے منع فرمایا ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مزاروں پر اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسا کہ عید کے لیے جمع ہوتے ہیں، مرد عورت سبھی ہوتے ہیں، بے حیائی کا سما ہوتا ہے، شرم و حیا ان پر ہوتی ہے، اولیاء اور شہیدوں کی قبروں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، اور ان کے نام پر مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، سید احمد کبیر کی گائے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا نام رکھا جاتا ہے، اور مبارک عظیم پیشانی کو ان پر ٹیک دیا جاتا ہے، گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، فرمایا خبردار قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ قبروں کو پختہ بنایا جاتا ہے، ان پر گنبد وغیرہ کی تعمیر کی جاتی ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھا؟ کیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانا؟ کیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانا؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور کیا؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ سے مرادیں مانگی؟ کیا صحابہ کرام نے غیر اللہ کو بلا مصیبت ڈالنے والا تصور کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دور صحابہ میں جزو وجود نہیں ملتا، تابعین تابعین کا زمانے سے خالی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان اعمال شرکیہ اور بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں، سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہیں، غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، چاروں طرف سے ظلم و زیادتی کا ماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پرانی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، نئے اعمال ہمارے پاس نہیں، مختلف قسم کی بدعات و خرافات میں ہم مبتلا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس ملے تو خالص توحید پر گامزن ہونا ہوگا، جس توحید کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں جھیلی، ظلم و ستم برداشت کیا۔ محترم حضرات، یہ خالص توحید کا پیغام تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ پر غلاظت و نیاست ڈالی گئی۔ یہ خالص توحید کا پیغام تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام کو ستایا گیا، صحابہ کرام کا ناحق خون کیا گیا۔